اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تہجد میں اٹھنا میرے روز کا معمول تھا۔ آج تو سردی بھی غضب کی تھی۔ میں چپکے سے اٹھی اور وضو کرنے چل پڑی۔ میں جانتی تھی کہ نیچے ذرا سا بھی شور ہوا تو گھر والوں نے سارا آسمان سر پر اٹھا لینا ہے، اسی لیے چپ چاپ وضو کر کے جائے نماز اٹھا کر چھت پر چلی آئی۔ ابھی نماز کر کے سجدے میں ہی گئی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا ہو۔ یہ احساس میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ چھت پر اندھیرا بھی پھیل رہا تھا اور میں اکیلے بھی تھی، لیکن آج سے پہلے تو کبھی بھی مجھے ایسا محسوس نہ ہوا تھا۔ میں جیسے ہی سجدہ کرتی تو ایسا لگتا جیسے میرے برابر میں بیٹھا کوئی میرے ساتھ عبادت کر رہا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے 2 رکعت مکمل کی تھی۔ خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جلدی جلدی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اچانک ہی دھیرے سے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ماشاء اللہ، میں یہ آواز سن کر جانماز چھوڑ کر نیچے ایسے بھاگی تھی کہ کیا بتاؤں۔ میں بستر میں دبک کر لیٹ گئی۔ مجھے کبھی بھی ڈر نہ لگا تھا، حالانکہ خالہ کے گھر آئے ہوئے مجھے 3 سے 4 مہینے ہو چکے تھے، لیکن آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میرے ابا بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ظاہر ہے بہت لاڈلی بھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، اسی لیے میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی اور مدرسے بھی۔ شروع سے ہی دین کی طرف میرا رجحان بہت زیادہ تھا۔ سب کہتے تھے کہ فاطمہ بہت نیک لڑکی ہے، پردہ بھی کرتی تھی، اسی لیے گاؤں کی گلیوں میں کبھی بھی آزادانہ گھومتی پھرتی نہیں تھی۔ سب کے سب لوگ یعنی کہ پورا گاؤں اماں کو آ کر کہتا تھا کہ تیری ایک ہی بیٹی ہے، تو نے بہت اچھی اور اعلیٰ تربیت کی ہے۔ میں شروع سے ہی 5 وقت نماز پڑھنے کی عادی تھی اور تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھی۔ میری اماں ہر وقت مجھے دعا دے کر کہتی کہ خدا کرے تجھے تیرے جیسا ہی نیک شہزادہ ملے جو تیرا بہت خیال رکھے۔ مجھے یہ دعا بہت اچھی بھی لگتی اور میں اماں کی اس دعا پر مسکرا دیتی کہ نہ جانے میرے نصیب میں کیا تھا۔ قیامت تو جب ٹوٹی جب پتہ چلا کہ اماں ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی کہ اماں کو کینسر کا مرض ہے۔ وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی، مجھے ان کی بہت فکر تھی۔ بستر کی مریض بن کر رہ گئی تھی کچھ ہی دنوں میں۔ ایک دن انہیں شہر لے جا کر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے انتہائی بری خبر سنائی کہ آپ نے انہیں اسپتال لانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ جب انہیں بخار شروع ہو گیا تھا تو شروع سے ہی ان کا چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے باتیں سنا رہے تھے، میں سر جھکا کر رہ گئی۔ کیسے ان کے آگے اپنی غربت کا رونا روتی کہ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں سوائے ایک ٹوٹے پھوٹے کچے گھر کے۔ وہی ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا جس میں ہم دونوں ماں بیٹی عزت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تو گاؤں کے رہنے والے ہمارے پڑوسی بہت اچھے تھے جو ہم دونوں یتیم عورتوں کا خیال رکھتے تھے، ورنہ آج کل کے اس معاشرے میں تو اکیلی عورتوں کا جینا بہت دشوار ہے۔ اب میں اکیلی روتی روتی انہیں شہر سے گاؤں لے کر جا رہی تھی۔ سارے پڑوس کے لوگ جمع تھے۔ جب میں گاؤں پہنچی، میں نے ان کے سامنے کہا کہ اماں کو کینسر ہے۔ سب لوگ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹی
جو رب کی مرضی، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، ہم تیری ماں کا علاج کرائیں گے۔ لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اماں کا کینسر آخری اسٹیج پر ہے، بھلے ہی جتنا علاج کروا لوں ماں کی زندگی 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ شہر میں رہنے والی خالہ جو کبھی کبھار 10-12 سالوں میں اماں سے ملنے آتی تھی، اماں کی بیماری کی خبر سن کر آ پہنچی۔ پھر اماں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، ذکیہ میری بہن، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں تو جلد ہی قبر کی ڈھیر بن جاؤں گی، لیکن تو نے میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اسے ہرگز اکیلا نہ چھوڑنا۔ ذکیہ خالہ نے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یوں بمشکل 4 مہینے جی کر اماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ رو رو کر میری حالت بری ہو چکی تھی، میرے دل میں کسی طور پر صبر نہیں آتا تھا۔ اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ جی چاہتا تھا نہ کسی سے بات کروں نہ کھانا کھاؤں۔ تب پڑوسن اٹھ کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، میری پیاری بیٹی، تو اتنی پیاری ہے، اللہ سے صبر مانگ، جب تمہیں صبر آئے گا تو تمہاری حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ تم تو اتنی نیک ہو، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، اور اللہ ہی تو ہے جو تمہیں اس غم سے نکالنے میں کارساز ہے۔ ان کے بہت زیادہ سمجھانے پر میں اٹھی اور جا نماز بچھا کر اللہ سے مدد طلب کرنے لگی۔ اپنی ماں کی مغفرت کی خوب دعائیں مانگی کہ اے اللہ تو رحیم ہے، میری ماں کو جنت میں جگہ دے۔ دنیاوی زندگی تو ان کی سسک سسک کر گزری تھی، لیکن آخرت میں وہ ایک اچھی پرسکون زندگی کی حقدار بن جائے۔ اپنی ماں کے لیے دعا کر کے میرے دل میں تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ پھر اماں کے مرنے کے 3 دن کے بعد خالہ مجھے اپنے ساتھ شہر والے گھر لے آئی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہاں پر میرا کچھ خاص استقبال نہیں ہوا تھا۔ خالہ کی بیٹیاں مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، تو دوسری طرف ان کے بیٹے بھی ناک منہ چڑھا رہے تھے۔ خالہ کا رویہ بھی بڑا عجیب، انتہائی سرد سا تھا۔ وہ میرے یہاں آنے پر خوش نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ میں انتہا سے زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ شاید ایک بوجھ کی طرح خالہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر تو آ گئی تھی، لیکن دوسرے دن ان کی بات پر میرا دل دکھ سے بھر گیا جب اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی، ارے مجھے کام کاج کا مسئلہ ہوتا ہے، اچھا ہے یہ گونگی بے زبان لڑکی اس گھر میں آ گئی ہے، کم از کم گھر کا کام تو کر لیا کرے گی، تم ہڈ حراموں سے تو گھر کا کام بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے بہت فائدہ دے۔ دوسرے ہی دن انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری میرے نازک سر پہ ڈال دی۔ میں حیران تھی کہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی کہ کیا پکانا ہے، کیا صفائی کرنی ہے، کیا جھاڑو پوچھا کرنا ہے، کپڑے دھونے تک کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنا مصروف کر دیا تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت بھی بمشکل نکالنا پڑتا، اور مجھے تو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی عادت تھی، اس لیے جب بھی میں تہجد کے لیے اٹھتی تو ذرا سی آواز پر خالہ اٹھ کر کہتی کہ آدھی رات کو شور نہ کیا کرو۔ میں پریشان رہتی تھی کہ آخر میں تہجد کیسے پڑھوں، سب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ میں ان کی بات پر انتہائی شرمندہ ہو جاتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اٹھ کر چھت پر جا کر نماز پڑھتی کہ میرے نماز پڑھنے سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن انتہائی حیرانی کی بات تھی کہ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اسے محسوس کر کے میں بری طرح ڈر کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔
میں نے باقاعدہ اپنے پاس کسی کو بیٹھا ہوا محسوس کیا تھا۔ خالہ کی چھت پر صرف ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا اور وہ کمرہ خالی پڑا رہتا تھا، اور اس کمرے میں اس سارے گھر کا کاڑ کباڑ یا دوسرے لفظوں میں فالتو سامان رکھا تھا۔ ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب میں چھت پر جانے سے کترانے لگی، اس لیے نیچے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن اس دن میں کپڑے دھو رہی تھی جب خالہ کہنے لگیں کہ جاؤ کپڑے چھت پر ڈال کر آ جاؤ، صحن میں دھوپ نہیں ہے۔ مجھے اوپر چھت پر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں کیسے خالہ کی بات کا انکار کرتی، کیونکہ خالہ کو جلد غصہ آ جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں خالہ کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بے دام کی غلام جو تھی۔ اسی لیے خاموشی سے اوپر کپڑے ڈالنے چھت پر چلی آئی۔ ابھی کپڑے سکھا ہی رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے جو کمرہ خالی ہے وہاں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں بہت حیران ہوں۔ میں اتنی حیران تھی کہ یہ آخر آواز کیسی ہے، کیونکہ جب سے میں یہاں آئی تھی خالہ کے گھر میں قرآن پاک پڑھنا تو دور کی بات ہے، کوئی نماز بھی نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک عجیب سی منحوسیت اور بیزاریت اس پورے گھر میں چھائی رہتی تھی۔ میرا شدید دل چاہ رہا تھا کہ میں کمرے میں جا کر دیکھوں کہ آخر ہے کون جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے سارے کپڑے سکھائے اور دروازہ کھول کر جھانکنے لگی۔ لیکن یہ کیا، اندر تو سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن کمرے میں ایک انتہائی عجیب سی لیکن بہت خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا سارا پرانا سامان ویسے کا ویسے رکھا تھا، لیکن بہت صاف ستھرائی تھی، جیسے صفائی کا یہاں کوئی خاص خیال رکھتا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انتہائی عجیب و غریب خیالات لیے میں واپس نیچے آ گئی۔ میرا سارا دھیان اوپر چھت میں موجود اس کمرے اور اس سے آتی خوشبو پر تھا۔ کیسی دلسوز اور خوبصورت آواز تھی۔ سارے کپڑے دھونے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ خالہ کی دونوں بیٹیاں انتہا کی ہڈ حرام تھیں، دونوں کالج جاتی تھیں، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب خالہ کہنے لگیں کہ چھت پر جو کمرہ ہے اس کی صفائی کر دینا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے، لیکن مجھے پوچھتے ہوئے شرم آئی اور نہ ہی میری اتنی ہمت تھی کہ میں ان سے یہ پوچھوں۔ پھر خالہ خود ہی مجھے بتانے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اوپر کا کمرہ کسی کرایہ دار کو دے کر کرایہ دار رکھ لوں، چند پیسوں کا آسرا ہی ہو جائے گا، گھر میں ویسے ہی بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ میں خالہ کو کیسے کہتی کہ مجھے اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں بالکل گونگی بن کر یہاں رہ رہی تھی، نہ کسی سے بحث کرتی اور نہ ہی کسی کام سے انکار کرتی۔ پھر خالہ کی بات مانتے ہوئے چپ چاپ چھت پر چلی آئی، سارا کا سارا کاڑ کباڑ نکال کر صحن میں رکھ دیا۔ میں صفائی کر رہی تھی جب مجھے ایک سفید موتیوں والی انتہائی خوبصورت تسبیح سامان کے اندر سے ملی۔ وہ تسبیح اس قدر حسین تھی کہ میں نے بے اختیار اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ میں کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کتنی خوبصورت تسبیح ہے یہ میں دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ پورا کمرہ اچھی طرح سے صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں صفائی کر کے پیچھے ہٹی تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ انتہائی عجیب احساس کے ہوتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن یہ کیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں اس کمرے میں اکیلے ہی کھڑی تھی۔ ایک خوف کی کیفیت اور سنسناہٹ میرے پورے وجود پر چھانے لگی۔ تب میں نے قدم کمرے سے باہر رکھا تھا،
کہ اچانک کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ شکریہ۔ میں خوف سے تھر تھرا کر رہ گئی، بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ خالہ نے مجھے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انتہائی حیرت سے کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ کیا تو نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ خالہ وہاں چھت پر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، کیا وہاں پر کوئی آسیب وغیرہ ہے؟ یہ سن کر خالہ کی بیٹی زینب زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنس کر میرا مذاق اڑانے لگی۔ کہنے لگی لو بھائی، آج تو ہمیں وہ آسیب دکھائی نہیں دیا، ہم اتنے عرصے سے یہاں رہ گئے ہیں، لیکن انہیں آتے ہی یہاں پر جنات نظر آنے لگ گئے ہیں۔ میں کانپتی آواز میں کہنے لگی کہ یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں، 2-3 دفعہ میں نے وہاں آوازیں سنی ہیں لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خالہ کہنے لگی کہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا، اپنے کام سے کام رکھو، اب ویسے بھی اس کمرے کو کرائے پر دینے والی ہوں، لگی بدی آمدنی کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اسی لیے اس طرح کی فالتو باتوں سے گریز کرو۔ اس طرح کسی نے بھی میری کسی بات کا یقین نہ کیا تھا، لیکن پھر ظہر کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے لگی، تسبیح ہاتھوں میں لے کر تسبیح پڑھنے لگی تھی۔ وہ تسبیح بہت خوبصورت تھی، سفید موتیوں والی بے انتہا حسین اور خوبصورت تسبیح۔ دل خوش ہو کر بے اختیار میں نے اسے چوم لیا تھا۔ میں اسے بہت سنبھال کر رکھنے والی تھی۔ گھر کے اندر والا راستہ بند کر کے چھت کی طرف سے دوسرا راستہ نکال لیا گیا تھا اور پھر اسے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے جب کوئی کرایہ دار اس کمرے میں رہنے لگا۔ اندر کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے بھی رات کو تہجد پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ ذرا سی آہٹ پر بھی خالہ کی آنکھ کھل جاتی تھی، پھر وہ مجھے کھری کھوٹی سنانے سے کبھی باز نہ آتی۔ لیکن میں تہجد پڑھنے کی عادی تھی۔ ایک دن میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگی اوپر جو کرایہ دار رہتا ہے اسے ناشتہ دے کر آنا۔ میں کہنے لگی خالہ میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں، میں ایک پردے دار لڑکی ہوں، میں کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جاتی۔ خالہ کہنے لگی ارے وہ بھی تو بڑا نیک لڑکا ہے، کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، جاؤ شاباش، اچھے بچوں کی طرح کام کرو اور اسے ناشتہ دے کر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلتی بنی۔ میں نے سب کا ناشتہ بنا کر رکھ دیا تھا، پھر اوپر چھت پر جا کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ میں جوں ہی پلٹنے لگی تو اچانک ہی وہ سامنے آ گیا، چہرے پر داڑھی، نورانی چہرہ اور انتہا کا حسین لڑکا۔ میں جلدی سے بھاگ کر نیچے آ گئی، لیکن اس لڑکے کی نظروں نے میرا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہاں مجھے ایسی ہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو میں پہلے بھی محسوس کر چکی تھی، یعنی وہ خوشبو جیسے اس دن صفائی کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سوچا نہ جانے وہ کون ہے، اس قدر نورانی چہرہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا۔ پھر اس رات میں تہجد کی نماز صحن میں پڑھ رہی تھی جب منڈیر پر سے میں نے کسی کو دیکھا۔ آدھی رات کو وہ کرایہ دار بھی جاگ رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، لیکن اس کا یوں مجھے اس طرح دیکھنا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ اس لیے میں جلدی سے اٹھ کر اپنے اسٹور نما کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے رات کو نیند بھی نہ آ رہی تھی، اس لیے سفید موتیوں والی وہ تسبیح اٹھائی اور اسے اٹھا کر پڑھنے لگی۔ کیونکہ گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، اس لیے مجھے آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ مجھے یہ کرایہ دار بڑا ہی پراسرار لگتا تھا، اکثر راتوں کو جاگتا رہتا۔ جب بھی میں تہجد کے لیے اٹھتی تو وہ بھی چھت پر چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھار منڈیر سے بیٹھ کر مجھے جھانک کر دیکھتا رہتا۔ اس کی اس شخصیت کے پیچھے مجھے کوئی انتہائی گہرا راز لگتا تھا، لیکن خالہ
اس کے آنے سے بڑی خوش تھی۔ ہر وقت کہتی رہتی ارے کرایہ دار اتنا اچھا ہے، کرایہ بھی اچھا دے رہا ہے۔ اوپر والا کمرہ کرائے پر دے کر میں نے بہت اچھا کیا، وہ اس سے اچھا خاصا کرایہ لے رہی تھی۔ پھر ایک دن خالہ کہنے لگی کہ راحت کے رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے اچھے سے اہتمام کر لینا، اور دیکھ تجھے ان مہمانوں کے سامنے آنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ویسے اگر خالہ مجھے یہ بات نہ بھی کہتی تب بھی میں مہمانوں کے سامنے آنے والی نہیں تھی، لیکن ان کی اس بات نے مجھے بے انتہا دکھی کر دیا۔ جلدی جلدی سارا سامان تیار کر کے میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ظہر کی نماز کی تیاری کرنے لگی، اور نماز جب میں پڑھ رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری اس تسبیح سے روشنی نکل رہی ہو، اور وہ روشنی سیدھی میرے منہ پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتی تو ایسے لگتا جیسے میرے برابر میں کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہو۔ تبھی میں نے سلام پھیر کر ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ وہ تسبیح میں نے سامنے کھوٹی پر لٹکائی ہوئی تھی، لیکن خود بخود کسی نے اسے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ وجود دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اس بات نے میرے اوپر کپکپی سی طاری کر دی تھی۔ ایک سایہ سا سامنے دیوار پر کھڑا ہوا نظر آنے لگا۔ کمرے میں اتنی روشنی بھی نہیں تھی، اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، اس لیے میں گھبرا کر باہر آ گئی۔ سامنے ہی تو مہمان بیٹھے تھے، لیکن خالہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں مہمانوں کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ جلدی سے انہیں نظر انداز کر کے میں کچن میں آ گئی، لیکن راحت مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ جب امی نے منع کیا تھا تو تم مہمانوں کے سامنے کیوں آئی؟ میں کہنے لگی کہ راحت باجی مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، مجھے کسی کا سایہ نظر آیا تھا۔ راحت نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی جب سے تم آئی ہو بھوت پریت کے بارے میں ہی باتیں کرتی جا رہی ہو، لگتا ہے کہ تم ایک آسیبی لڑکی ہو۔ وہ زور زور سے یہ بات کہہ رہی تھی تاکہ مہمان بھی سن لیں۔ اگر ان کا ارادہ مجھے دیکھ کر بدل گیا ہو تو وہ اپنے اس ارادے کو کینسل کر دیں، یہی سوچ کر وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں خالہ بھی آ گئی، مجھے سخت سست سناتے ہوئے کہنے لگی جان بوجھ کر مہمانوں کے سامنے آئی تاکہ میری بیٹی کا رشتہ ختم ہو جائے، اس لیے میں تجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھی۔ میں نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی خالہ خدا کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مہمانوں نے بجائے راحت باجی کے مجھے پسند کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا 5 وقت کا نمازی اور دیندار لڑکا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک دیندار لڑکی کی تلاش تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھ پر یوں تنگ ہو جائے گی۔ راحت نے تو مجھے وہ کھری کھری سنائی، لیکن خالہ نے بھی مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں واپس گاؤں بھیج دوں گی، کیونکہ تم تو میری بیٹیوں کا نصیب چھیننے پر لگی ہوئی ہو۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، میں ہر وقت روتی رہتی۔ اس رات میں نماز پڑھ رہی تھی اور سب سو رہے تھے، میں اکیلے ہی کھڑی باہر جھانک رہی تھی جب مجھے اچانک اپنے کان میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، ایسا لگا جیسے کوئی دروازہ کھول کر میرے کمرے سے نکل کر گیا ہو۔ اسی بات پر میں خوفزدہ رہتی تھی، اکثر ہی مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ رکھا تھا۔ خوف زدہ سی ہو کر میں کمرے سے باہر نکلی، لیکن سیڑھیوں پر میں نے ایک وجود کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا یہ کرایہ دار تھا جو رات کو میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ پھر صبح اٹھ کر میں خالہ سے کہنے لگی کہ آدھی رات کو وہ کرایہ دار نیچے آیا تھا، اس کا بھلا کیا کام ہے؟ خالہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کمرے تک آیا ہے۔ خالہ نے مجھے غصے سے گھورا، پھر کہنے لگی 4 دن ہوئے ہیں وہ تو گھر خالی کر کے چلا گیا ہے۔ میں تو بڑی خوش تھی کہ کوئی کرایہ دار مل گیا، لیکن دیکھو کیسی نحوست چھائی ہوئی ہے کہ وہ بنا بتائے ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ خالہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اسے اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اگر وہ کرایہ دار نہیں تھا تو پھر کون تھا؟
خالہ نے رشتے والوں کو صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری شادی کر دی تو پھر گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ انہوں نے مجھے گھر کے کام کے لیے تو اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے انتہائی دکھ تھا اس بات کا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کر میں کچھ نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا مجھے، ویسے بھی جس کے ماں باپ نہیں ہوتے اسے ساری زندگی ایسے ہی صبر کر کے جینا پڑتا ہے، اور یہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرا سب سے بڑا سہارا خدا تھا، خدا کی ذات جس کی وجہ سے میں زندہ تھی۔ بار بار میرا دل کرتا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں واپس اپنے گاؤں نہ گئی تھی۔ خالہ سے کہنے کی مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو مجھ سے سیدھے منہ بات کرتا۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی، جب میں سو رہی تھی تو آدھی رات کو کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ پورا دن کیونکہ میں کام کاج کرتی رہتی تھی، اس لیے جب تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو ڈھیر ہو جاتی، لیکن آج میں نے کسی کو اپنے کمرے میں آتا ہوا محسوس کیا تو ایسے ہی نیند میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میرے خالو تھے، جو میرے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ مجھے یوں جاگتے دیکھ کر گھبرا کر ہڑبڑا کر کہنے لگے، ارے بیٹا تجھے چائے کا بولنے آیا تھا، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، چل جلدی سے چائے بنا دے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی، بھلا آدھی رات کو خالو میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ میں نے دیکھا رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی۔ خالہ بے خبر سو رہی تھی، پورا گھر ہی مدہوش تھا، لیکن خالو اپنی بیٹی کو بھی تو چائے کا کہہ سکتے تھے، انہوں نے مجھے ہی کیوں کہا؟ میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اب مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے ہاتھ میں وہی تسبیح لی اور خدا کو یاد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تہجد کا وقت ہو گیا تو وضو کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ خالو جاگ رہے تھے، اس لیے کمرے میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جانماز لے کر میں اوپر چھت پر چلی آئی۔ صحن میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے کسی کا سایہ زمین پر دیکھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا وجود تھا جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اب میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب میرا وہم نہیں تھا، کچھ تو تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی تو وجہ تھی جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ میں جب بھی چھت پر آتی تو کسی کی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ میں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ کسی سے یہ بات کہتی تو سب مجھ پر ہی الزام لگاتے کہ میں بھوت پریت کا ذکر بہت کرتی ہوں، یا پھر ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، اس لیے میں کسی سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ عجیب سا سایہ لمبا ہوتا چلا گیا اور سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گیا۔ ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی وہ سفید تسبیح ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں پلٹ کر نیچے جانے ہی والی تھی، لیکن اچانک مڑتے ہوئے کسی کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ لمبا چوڑا وجود سفید لباس پہنے، نورانی چہرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ تو وہی کرایہ دار تھا، لیکن خالہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، میں اپنی ایک قیمتی چیز لینے آیا ہوں۔ تم نے وہ چیز اپنے پاس رکھ لی ہے، اس لیے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ کون سی چیز؟ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے تسبیح کی طرف اشارہ کیا، تو کیا یہ تسبیح تمہاری ہے؟ اس نے مسکرا کر دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں یہ میری تسبیح ہے، میں ہر نماز کے بعد اسے باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ یہ بہت خاص تسبیح ہے، یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ اس میں ہیرے کے موتی جڑے ہیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی جگمگاہٹ کو میں ایسے ہی سمجھتی تھی، گمان بھی نہ تھا کہ یہ ہیروں کی تسبیح ہوگی۔ بے اختیار میں اسے دیکھے گئی۔ میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ ہمارے قبیلے کے شہنشاہ جنات کا دیا ہوا خاص تحفہ ہے، یہ میرا ہے، اسی لیے جب جب میں اسے تمہارے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بے چینی سی ہو جاتی ہے۔ لیکن تم بھی ایک نیک اور دیندار لڑکی ہو، اس لیے مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کا استعمال بہت اچھا کیا ہے۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔
شہنشاہ جنات، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شہنشاہ جنات کا تحفہ ہے یہ انسان کہہ کیا رہا ہے؟ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ نہ ڈرو نہ گھبراؤ، بالکل مت گھبراؤ، میں کافی عرصے سے کسی کام کی وجہ سے یہاں پر رہتا ہوں، کسی کو میرے بارے میں خبر نہیں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اب تو میں خوف سے تھر تھر کانپ کر رہ گئی، مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا یہ مرد سچ بول رہا ہے۔ مجھے اپنے آس پاس ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، لیکن میرا گمان نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور ایک پرانا قبرستان ہے، میں وہاں پر ایک خاص عمل کرنے آیا تھا۔ انسانوں کی دنیا میں رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے خالی جگہ کی تلاش تھی۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور وہ پرانا قبرستان ہے جہاں پر ہر رات 12 بجے کے بعد میں 1 گھنٹے کے لیے وہاں جاتا ہوں اور اپنا عمل کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ یہ جگہ میرے لیے بہترین تھی، اس لیے میں اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، لیکن یہاں کی گندگی دیکھ کر میرا جی نہ کرتا کہ میں یہاں عبادت کروں، اسی لیے مجھے انتہائی بے چینی ہونے لگی۔ لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے، تمہارا وجود بہت پاکیزہ ہے، تم ایک نیک اور دیندار لڑکی ہو، اس لیے تم نے اپنی نیکی کی خوشبو اس پورے گھر میں پھیلا دی اور مجھے بھی محصور کر دیا، اور اب میں چاہ کر بھی یہ جگہ چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس دن تم نے میرے کمرے کی صفائی کی تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اب میرا پورا کمرہ صاف ستھرا ہے، میں وہاں پر بڑے آرام سے رہ رہا ہوں، لیکن یہ گھر اور اس میں رہنے والے لوگ بڑے ہی بد فطرت ہیں، جو تم جیسی نیک لڑکی کی نیک فطرت کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ اس دن میں اپنی یہ ہیرو والی تسبیح یہیں پر بھول گیا تھا جسے تم نے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن تم اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی کہ یہ کس قدر قیمتی ہے۔ اس تسبیح کی وجہ سے مجھے واپس کرایہ دار بن کر اس گھر میں آنا پڑا، لیکن پھر بھی میں نے اسے تم سے واپس نہ لیا کیونکہ تم اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جس عقیدت سے تم اسے پڑھتی تھی اسے دیکھ کر میرا دل ہی نہ چاہتا کہ میں تمہیں اس سے واپس لوں۔ دوسری طرف میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل پر اختیار نہیں رکھ سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے تم جیسی نیک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ اس جنات کی ان خوفناک باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ سفید ہیرو والی تسبیح اچانک سے ہی زمین پر گرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اسے تم سے واپس لینے نہیں آیا بلکہ اپنی دل کی سچائی بتانے آیا ہوں، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں وہ تسبیح واپس لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک جنات کی تسبیح تھی۔ سفید ہیروں والی تسبیح اس قدر قیمتی تھی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن اس نے وہ تسبیح دوبارہ میرے ہاتھوں میں رکھ دی۔ ٹھیک ہے، کہنے لگا، یہ میرا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، جب تک یہ تمہارے پاس رہے گی میں سمجھوں گا تمہارے دل میں میرے لیے بھی جگہ ایسے ہی بنی رہے گی۔ یہ کہتے ہی اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہیں اسی کمرے میں آباد ہے۔ میں بڑی مشکل سے نیچے آئی تھی، بڑے غور سے اس تسبیح کو دیکھنے لگی جس کے سفید ہیرے اندھیرے میں بھی خوب چمک دمک رہے تھے۔ اب میں نے اسے کسی قیمتی خزانے کی طرح سنبھال کر رکھ لیا۔ دوسرے دن نہ جانے کیوں میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اندر سے بہت طاقتور ہو چکی ہوں۔ خالہ مجھے بہت باتیں سنا رہی تھیں لیکن مجھے ان کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنا کام کرتی پھر رہی تھی، لیکن مجھے خالو کا رویہ بھی اچھی طرح یاد تھا۔ اس رات وہ کس طرح میرے کمرے میں اچانک آ گئے تھے، آئندہ کے لیے مجھے احتیاط کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا خالو کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے، کہیں یہ مجھ پر غلط نظر تو نہیں رکھتے، اس لیے میں ہر وقت دوپٹہ لپیٹ کر رکھتی، جبکہ خالہ کے دونوں بیٹے کسی دوسری شہر میں کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔
وہ مہینوں بعد بھی چکر لگایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار خالو بہانے سے کچن میں آتے تو مجھے ان سے عجیب گھن آتی۔ در حقیقت میں انہیں اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ میں نے کئی دفعہ کسی مردانہ ہاتھ کو اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خالو ہی تھے جو آدھی رات کو میرا کمرہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ مجھ جیسی بے بس اور یتیم لڑکی کا یہی گھر ٹھکانہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آسرا بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی دارالامان میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس دن بھی آدھی رات کو میں روتی ہوئی اوپر چلی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں میں سب سے چھپنا چاہتی تھی، لیکن اس جن زادے نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، تبھی اس کی خوشبو مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ بڑی محبت اور پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ہی یہاں موجود ہوں۔ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں کوئی غلط انسان چھو بھی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے میں اس کا برا حشر کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اب ایک عجیب سا احساس مجھے ہر وقت اپنے گھیرے میں لے کر رکھتا۔ ایسا لگتا جیسے اب میں اکیلی نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اللہ کے حکم سے میری حفاظت کرنے کے لیے، اور مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر میں اب خوش رہتی تھی۔ لیکن تبھی گھر میں شادی کا ہنگامہ گونج اٹھا۔ راحت کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ گو کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک اچھا رشتہ اسے مل گیا تھا۔ مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اب مجھے اپنی نمازیں پڑھنے کا وقت بھی نہ ملتا۔ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں جاتی تو خالہ کہتی کہ کام سے بچنے کے لیے نماز کا بہانہ کرتی ہے۔ لیکن ایک رات میرا ہاتھ اسی جلد بازی میں بری طرح جل گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر میں اکیلے رو رہی تھی۔ کسی کو اتنا خیال بھی نہ تھا کہ وہ میرے ہاتھ پر مرہمی لگا دیتا، مجھے کوئی دوائی دلوا دیتا یا جھوٹے منہ میری خیریت پوچھ لیتا۔ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر میں سسک رہی تھی۔ جب روتے روتے یوں ہی سو گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ہاتھ کو چھو رہا ہو، کوئی میرے ہاتھ پر دوا لگا رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لیپ تھا جو نہ جانے کس نے میرے ہاتھ پر لگا دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کس نے لگائی ہے۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی سامنے کھڑے وجود پر میری نظر پڑی۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتا وہ جن زادہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے احساس پا کر اور میں جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ بڑی نرمی، مہربانی اور محبت سے کہنے لگا، مجھے تمہارے دکھ تکلیف کا احساس ہے۔ کیا تم ایک خوشحال زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ تب تک اپنی دکھوں سے لڑتی رہو۔ میں اداس ہو کر کہنے لگی کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں، میری ساری زندگی یوں ہی گزرے گی۔ تبھی وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس چند دن انتظار کرو، اس کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے صبح اٹھ کر اپنا زخم دیکھا جو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور گھر میں مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ 2 دن بعد ہی شادی تھی۔ خالہ نے میرے بھی 2 جوڑے بنائے تھے۔ میں مکمل حجاب کرتی تھی، اس لیے دوپٹہ سر پر اوڑھے میں گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی شادی میں آیا ہوا ایک نوجوان میرے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ اس کی نظروں سے مجھے انتہائی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا جیسے وہ بھی مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب شادی کے بعد وہ اپنی ماں کو رشتے کے لیے لے کر آ گیا۔ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک شریف اور پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ چاہیے تھا۔ خالہ کہنے لگی، میری بیٹی زینب اس سے بڑی ہے، اس لیے پہلے اس کی شادی کروں گی، آپ اس کو پسند کر لیں۔ لیکن لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہے جو اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ دراصل شادی میں میرے بیٹے نے اسے دیکھا تھا، تب سے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔
اس لیے میں اس کا رشتہ ہی لینے آئی ہوں۔ خالہ نے نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں، اور وہ عورت ایسے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، لیکن خالہ آ کر مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، تم کسی کو چھوڑو گی یا نہیں؟ جب دیکھو نین مٹکا کرتی رہتی ہو۔ ویسے تو بڑی پردے والی اور نیک بیوی بنتی ہو، لیکن چکر چلانے میں بہت تیز ہو۔ زینب بھی نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر خالہ سے کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ فہیم شادی میں اس کے آگے پیچھے اتنا کیوں پھر رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آ رہی تھی۔ اپنے اوپر لگے یہ الزام سن کر بھی میں کچھ نہ بولی۔ بس میں نے اپنا معاملہ اپنے رب یعنی اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ رات کو میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی تو سسک کر خوب روئی، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ تلاوت کرنے کی خوبصورت آواز میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ چپ چاپ وہ تلاوت سن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تلاوت کرنے والا کون ہے۔ یہ وہی نیک جن زادہ تھا جو ہمیشہ مجھے تسلی اور دلاسے دیتا تھا۔ پھر میں نے وہ سفید ہیرو والی تسبیح اٹھائی اور خدا کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل کو ڈھارس دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جن زادہ میرے سامنے آیا تھا، جسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ حوصلہ ملتا۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، چاہوں تو اپنی طاقت سے 1 منٹ میں اس گھر والوں کو برباد کر دوں، لیکن یہ بد فطرت میرے اندر نہیں۔ اگر تم اپنے کیے کا بدلہ ان سے لینا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ میں نے نام سر ہلایا اور اس سے کہنے لگی، بس میں اپنی نصیب کا انتظار کر رہی ہوں کہ آگے میری قسمت میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر خدا نے میری قسمت میں کچھ اچھا لکھا ہوگا تو وہ مجھے مل کر رہے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت میرے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ میرا اتنا پختہ یقین دیکھ کر وہ کہنے لگا، یقیناً تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ تم خدا کی نیک بندی ہو۔ اس کی اس بات نے میرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے حوصلہ اور تسلی دیتا تھا۔ پھر اگلی رات وہ جن زادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنی یہ قیمتی سفید ہیرو کی تسبیح ہمیشہ کے لیے تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ آج رات میرا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب میری ضرورت ختم ہو گئی، تو مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارے سوا میری موجودگی سے کوئی بھی خبردار نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو مجھے بس ایک بار یاد کر لینا۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت بن کر تمہارے پاس موجود ہوں گا، کسی بھی مصیبت کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، لیکن تمہاری خبر گیری کرنے کے لیے ہر چاند کی 14 تاریخ کو تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ اس کے جانے پر میں بہت زیادہ اداس تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس جن زادے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی میرا کوئی ہے، لیکن اس کو جانا تھا اور پھر وہ چلا گیا، مجھے اکیلے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اس کی دی ہوئی وہ قیمتی تسبیح میرے پاس حفاظت سے رکھی تھی۔ لیکن خالہ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ محلے میں رہنے والے غریب آدمی کا رشتہ آیا تو انہوں نے جھٹ پٹ میری منگنی اس کے ساتھ کر دی اور 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسے کریں گی۔ وہ لوگوں کو باتیں سناتے ہوئے کہتی، یتیم بھانجی ہے، ایسے میں بھلا کہاں سے اس کی شادی کا بندوبست کروں گی، اسی لیے بس 4 جوڑوں میں رخصت کر دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اماں نے میرے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، کیونکہ سارے پیسے تو ان کی بیماریوں میں لگ چکے تھے، لیکن مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ خالہ نے واقعی ہی ایسا کیا کہ 4 جوڑے خریدے اور مجھے سادگی سے نکاح کر کے اس آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن تب بھی میری نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ شادی سے 1 رات پہلے میں اس دن اس کا بہت انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ میرے پاس آیا، مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا نصیب بہت اچھا ہے، دیکھنا آگے جا کر تم کتنی خوش رہو گی۔ وہ آدمی بہت نیک ہے، یقین کرو تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ لیکن میں اپنے دل کی حالت کا کیا کرتی؟ میں حیران تھی کہ میں بھی اس جن زادے کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔
جس طرح مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق کا ایک سمندر نظر آتا تھا، ایسے ہی مجھے لگتا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن وہ مجھ سے مل کر میرے سامنے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن میں رخصت ہو کر اس آدمی کے گھر آ گئی تھی جو عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ پھر وہ شادی کی رات میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، میرے گھر میں تو چاند اتر آیا ہے، مجھے اپنے نصیب پر یقین نہیں آ رہا۔ بچپن سے ہی میں نے یتیمی کا عذاب سہا ہے۔ میں ایک میکینک کی دکان پر کام کرتا ہوں، غریب آدمی ہوں لیکن تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اب میں اس غریب گھر میں رہنے لگی جو گھر سیلن زدہ تھا۔ ہر رات میں جن زادے کی دی ہوئی خوبصورت تسبیح دیکھتی جو ہیرے کی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اس جن زادے کی نشانی تھی۔ میں اس تسبیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہ تھے۔ میں ایک غریب زدہ گھر میں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کے خالہ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ اگر وہ کسی یتیم لڑکی پر احسان کر ہی رہی تھی تو مجھ پر یہ ظلم ڈھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ایک دن میرا شوہر پریشان چہرہ لیے گھر آیا اور کہنے لگا، آج مجھ سے ایک گاڑی کا نقصان ہو گیا اور وہ گاڑی بہت مہنگی تھی، لیکن گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اچانک ہی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ گاڑی کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اس کا مالک تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں یوں پریشان دیکھ کر میں بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس رات وہ جن زادہ میرے پاس آیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، اپنے شوہر کی مدد کرو، اس وقت اسے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بھلا اس کی مدد کیسے کر سکتی ہو؟ تب وہ مسکرا کر کہنے لگا، وہ ہیرے تمہارے کب کام آئیں گے، اس سے تم اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ اس بات کو سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن وہ ایک تسبیح ہے، میں بھلا اس تسبیح کو کیسے بیچ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، شہنشاہ جنات کے دیے ہوئے قیمتی تحفے ہیں جو میں نے تسبیح کی صورت میں اپنے پاس حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، لیکن اب تم ان کی مالک ہو۔ یہ تسبیح نہیں، در حقیقت خوبصورت قیمتی ہیرے ہیں۔ اگر تم ایک ہیرے کو بھی یہاں پر فروخت کرو گی تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی، اس لیے تم اسے بیچ کر اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ غربت بھری زندگی جینے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنی قسمت بدلو، اور ایسی کئی تسبیح میں تمہیں اپنے قبیلے سے لا کر دے سکتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس تسبیح کا ایک دانہ لے کر دکان پر بیچنے چلی گئی۔ واپس آئی تو میرے پاس لاکھوں روپے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیے تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اسے میں نے بتایا کہ میرے پاس جنات کا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اسے یقین نہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ تسبیح دکھائی تو وہ حیران بھی رہ گیا اور انتہائی خوش بھی نظر آیا۔ پھر کہنے لگا، مجھے شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ تم پر کسی جنات کی خاص نظر ہے، کیونکہ اکثر میں نے تمہارے ارد گرد ایک سائے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی تم اپنے نصیب پر ہوتی تھی تو مجھے تم اکیلے نظر نہیں آتی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا بھی دکھائی دیتا تھا جو تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں تم سے خوفزدہ رہتا کہ نہ جانے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا، حالانکہ تم ایک خوبصورت دیندار لڑکی ہو۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکا تمہیں مل سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، اب میں نے اپنے اس نصیب کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ خدا نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ پھر اس دن ہم دونوں نے اپنی قسمت بدل لی۔ سارا نقصان پورا کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بہت بڑا شو روم بنا لیا اور اسی کالونی کے خوبصورت گھر میں ہم دونوں میاں بیوی خوش خوش رہنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد مجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے میرے شوہر کو بہت خوش کر دیا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہتے کہ تم میری خوش نصیبی ہو۔ جب میں نے اپنا بڑا سا گھر خریدا تو یہ خبر خالہ کو بھی پہنچ گئی۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئیں تو کہنے لگیں، یہ راتوں رات اس غریب کی قسمت کیسے بدل گئی؟ میں نے تو تمہیں اس لیے
بیاہا تھا کہ یہ ایک فقیر ہے کیونکہ تم نے میری بیٹی کا نصیب چھیننے کی کوشش کی، اسی لیے میں تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا، یہ تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ میں کہنے لگی خالہ میں نے اس سے اس کا نصیب نہیں چھینا تھا، آپ نے دونوں بیٹیوں کی شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ اب زینب کی بھی منگنی ہو چکی تھی، لیکن خالہ کا کہنا تھا کہ زینب کے سسرال والے ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے وہ منگنی توڑ دی ہے۔ خالہ آج بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، حالانکہ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ دی تھی، لیکن خالہ کے دل میں میرے لیے بہت برائی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب آنا جانا رکھے۔ ویسے بھی میں حاملہ تھی، ایسی حالت میں مجھے سکون کی ضرورت تھی، لیکن خالہ کی باتیں مجھے بے انتہا بے سکونی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ پھر اس دن میں اپنی طبیعت میں بہت عجیب اداسی محسوس کر رہی تھی کہ جب وہ جنزادہ میرے سامنے آیا، اس نے شیشے کی بوتل میں ایک شربت مجھے پینے کے لیے دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا یہ جنزادیوں کا خاص شربت ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اسے پی لیتی ہیں، اس کے پینے کے بعد انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس لیے میں تمہارے لیے خاص جڑی بوٹیوں والا شربت بنوا کر لایا ہوں۔ اس جنزادے نے مہربانی کی اور میں حیران رہ گئی کہ پھر جب میں نے وہ شربت پیا تو اپنی طبیعت میں خاصا آرام محسوس کرنے لگی۔ پھر یقین کریں کہ 9 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا اور میں نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو پا کر ہم دونوں میاں بیوی بے انتہا خوش تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں میں اس گاؤں نہ گئی تھی۔ پھر جب اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ گاؤں گئی تو سارے گاؤں والے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے واہ فاطمہ تم تو شہر جا کر بالکل بدل گئی ہو، تمہاری قسمت کتنی اچھی نکلی۔ اب میں ان گاؤں والوں کو کیسے بتاتی کہ میری قسمت کتنی بری تھی۔ میں نے لوگوں کی اذیتناک باتوں کو کتنے سال برداشت کیا، لیکن میری قسمت بدلنے والا وہ نیک جنزادہ تھا جو اللہ کے حکم سے میری مدد کے لیے آیا، جو خالہ کے گھر میں مجھے ملا تھا۔ خالہ کے گھر میں مجھے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہ ملا، لیکن اس نے ایک جنزادے کی صورت میں مجھے ایک دوست ضرور مل گیا جو ہر موڑ پر میرے کام آتا ہے۔ آج بھی جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں صرف ایک بار اسے پکارتی ہوں، ایک بار یاد کرتی ہوں اور وہ میری مدد کے لیے ضرور آتا ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اماں کی قبر پر گئی، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے والے درخت کے پیچھے سے چھپ کر کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا شوہر دوسری طرف گاؤں کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ میں چپکے سے اٹھ کر اس درخت کی طرف آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی جنزادہ تھا جو مجھے چھپ چھپ کر درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ تم یہاں؟ تو کہنے لگا جہاں تم جاؤ گی میں بھی تمہارے پیچھے آؤں گا، کیونکہ میرا عشق ایسا ہے جو مجھے سکون نہیں دیتا۔ تم آج بھی میرا عشق ہو، اس کی اس بات پہ مجھے بہت دکھ ہو۔ سچ میں ہی وہ نیک جنزادہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی میں میری قسمت بدلی گئی تھی، جس کی بہت بڑی وجہ وہ جنزادہ تھا۔ پھر چند دن گاؤں میں رہنے کے بعد ہم واپس اپنے گھر لوٹ آئے تھے، لیکن آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں جنزادے کی محبت کو چھوڑ کر اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن وہ آج بھی کبھی کبھار مجھ سے ملنے چلا آتا ہے اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنے دل میں ایک عجیب خوشی محسوس کرتی ہوں۔